الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند روشری پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک۔ کھڑکیاں کھول دروازہ بھی کھول۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شب اسرا کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ پر شکر کے مالک کائنات نے پاک گھر دے اندر سید الایام والے دیاڑے مل بیٹھ کے کچھ لمحات دین دے نام تے گزارنے دی توفیق عطا فرمائی۔ مالک کائنات تمامی سامعین دے دراجات نو بلندی عطا فرمائے تے حاضرین نو حق سچ سن کے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں، میں مالک کائنات دی لا ریب لا عیب مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں ایک آیا کریمہ دا ابتدائی تھوڑا سارا حصہ تلاوت کیتا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، فرمایا جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لے کے آؤ اور ان لوگوں کی طرح ایمان لے کے آؤ، اس مقام تے آ کے بات سمجھن والی ہے کہ اللہ پاک فرما رہی ہے کہ جدوں انہاں نو آکھیا جائے نا کہ ایمان لے کے آؤ تے پھر انہاں طرح ایمان لے کے آؤ، انہاں لوگاں طرح ایمان لے کے آؤ۔ سوال یہ ذہن دے اندر پیدا ہوندہ ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جنہاں والوں اشارہ قرآن دے اندر رب کریم دی ذات نے کیتا کہ ایمان لے آؤ تے انہاں لوگاں طرح لے کے آؤ۔ تے پھر آیا کریمہ دا بقیہ حصہ اس طرح کہ پھر وہ لوگ کہکا لگا کے ہستے نہ کہتے جی اسی بیوقوفاں طرح ایمان لے کے آئیے۔ تے مفسرین فرماندے نا کہ انہاں لوگاں تو مراد جنہاں والوں اشارہ رب کریم نے کیتا نا صحابہ دی جماعت ہے کہ صحابہ جس طرح ایمان لے کے آئے نا قرآن دے اندر رب کریم فرما رہے پھر انہاں صحابہ طرح ایمان لے کے آؤ۔ جدو صحابہ ایمان لے کے آگے پھر مشرکین نے مکہ نے کہہ کے لگائے کہ یہ تے بیوقوف نے باپ دادیاں دا دین چھوڑ کے تے کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے نا، اسی نہیں جی انہاں نو سمجھدار سمجھتے۔ تے قرآن نے ادھر نو اشارہ کیتا کہ جڑا واقعہ تن ایمان لے آنا چاہتا نا پھر انہاں لوگاں طرح ایمان لے کے آئے، صحابہ دی جماعت طرح ایمان لے کے آئے۔ وقت دامن چ اتنی گنجائش نہیں ورنہ میں دا پس منظر شان نزول بیان کردہ۔ میں بات مختصر کرا کہ یار صحابہ نے کنج دا ایمان لے آندا، کلمہ پڑھیا تے میرے تیرے طرح دائرہ اسلام چ داخل نہیں ہوئے، بالکل ہوئے۔ صحابہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام چ داخل ہوئے، لیکن تیرے میرے تے اونا دے ایمان چ بڑا فرق ہے۔ وہ فرق کس طرح دا ہے؟
انہاں دی زندگی نو پڑھو نہ تے سمجھ آندی ہے۔ بلکہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑی مشکلات دے نال مشقت دے نال نا دائرہ اسلام چ داخل ہوئے کہ ایک غلام سی، پھر بڑیاں تنگیاں مشکلاں او طرح طرح دے ظلم و ستم اپنے نازک وجود تے برداشت کیتے، لیکن کلمہ نہیں چھوڑیا، دائرہ اسلام چ آ گئے، آزاد ہو گئے۔ ہن دائرہ اسلام چ آئے نا، آزادی انہاں دا مقدر بنی تے جڑی غلام ابن غلام زندگی بسر ہوندی آ رہی سی ختم ہو گئی۔ جدو آزادی دی زندگی بسر ہونا شروع ہوئی نا تے پھر ساری بات ہے بیوی نے، بچے نے، زندگی دے روزو اوقاف نے، تے آپ نے نا کچھ ذریعہ معاش اپنانے دی کوشش کی تھی، لیکن ابتدائی دنہ دی آپ بات سنان دینا فرمان دینا، میں نا ایک یہودی او دا نام سی آس بن وائل، فرمان دینا میں او دے باغ دے اندر جا کے نا تے گوڈی کیتی، ساری رات کام کیتا، میرا او دا ٹھیکہ ہو گیا جی کہ میں اتنا کام کرانگا تے اتنی مزدوری حاصل کرانگا۔ آس بن وائل حضرت خباب بن ارت فرمان دینا کہ میں انتھک محنت کیتی، 2-4 بندیاں دا کام اکیلے تاں کیتا کہ میرے گھر دے اندر میری بیوی ہے، بچے ہے، ضروریات نے تے چلو پوریاں ہو جان گی، میں بڑی خوب محنت کیتی۔ آپ فرمان دینا کہ جدو میں فارغ ہویا نا تو ہن میں ہاتھ وغیرہ دھو کے نا تو اس دے قریب آیا تے میں کہا جی میری مزدوری، کہندے جی کہ وہ نا بڑے سائز دی اس وقت دی کوئی نمائشی کرسی سی، اس دے اوپر بیٹھیا تے ٹانگ رکھی، جس طرح عرب دے سردار اکڑ دے نال، غرور دے نال، تکبر دے نال رکھتے رہے، ٹانگ رکھ کے آکھا جی کیسے پیسے کیسی مزدوری۔ حضرت خباب بن ارت فرماندے میرے قدمہ دے نیچوں زمین نکل گئی۔ یارو کدی سوچو مزدور نے مزدوری کیتی ہوئے پورا دن لا کے، میں کہنا ہے وہ پڑھنا بات سوکھی، سنانا سوکھی، سننا سوکھی، اس مقام تے کھڑے ہو کے کدی خود اپنا محاسبہ کر کے دیکھو نا، پھر درد دی کیفیت دا پتہ چلتا ہے کہ وہ صحابہ کس طرح اتنے ظلم و ستم اپنے وجود تے سہ جاندے رہے نا۔ حضرت خباب فرماندے جدو اس نے ٹانگ رکھ کے آکھیا نا کیسے پیسے کیڑی مزدوری، تے کہندے کہ میں اس دی توجہ کروائی، کیا تیرا باغ ہے، تیری میری بات ہوئی سی، اسی عرب زبان دے حوالے دے نال بڑے پکے ہیں، بھلے تو کافر ہے لیکن زبان دے پکے ہیں سی عرب، جڑی بات کر لی اسی مکر دے نہیں۔ اس نے کہا جی نہیں مکردہ میں بھی نہیں پیا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ کیسی شرط ہے؟ تو پہلا بات کرتا نا۔ اس نے کہا جی شرط یہ ہے کلمہ تو چھوڑ دے، مزدوری میں دے دینا۔ حضرت خباب فرماندے اس نے جدو اتنا جملہ کیا نا، میں کوئی لمبا چوڑا اس دے سامنے پروگرام نہیں رکھیا، کوئی سوچ بیچار دے پیمانے نہیں دوڑائے۔ فرماندے نا میں جھکیا، ایک کنارے دے اوپر نا اپنے کندھے تے رکھن والا رومال رکھیا دا سی، میں اس نو پکڑیا، اٹھایا، تھوڑا ہلایا، کندھے تے ڈالیا تے میں نا چلن لگے، تھوڑا سارا ہنس کے آکھیا ظالمہ ایمان دی قیمت بڑی گھٹ لگائی ہے، میں اتنا سستا ایمان بیچنا ہے، بڑی تھوڑی قیمت لگائی ہے، جا چلا جا، تو ساری دنیا دے مزدوراں دی مزدوری بھی لے لے لیکن تو میرے ایمان دی قیمت نہیں لگا سکتا۔ آپ فرماتے ذرا سارا لرزہ نہیں، میں گھر ہانپتے کانپتے قدمہ نال داخل نہیں ہویا، بلکہ میں استقامت دا پہاڑ بن کے داخل ہویا۔ بی بی نے پوچھا ہاں بھئی کتھے ہے مزدوری، بچیاں بھوکیاں نے؟ کہندے جی میں اس دے سامنے کوئی صفائیاں نہیں، ساری داستان مینوں آن رکھی، مزدوری کیتی ہے، جھم کے کیتی ہے، بچیاں دا رزق کمایا سی، لیکن اس دے سینے دے اندر فطور پیدا ہو گیا۔ شرط رکھ دیتی کلمہ چھوڑ، مزدوری دے دینا، بلکہ زیادہ دے دینا، تو میں ٹھوکر مار آیا، ایمان بچا کے آ گیا ہے۔ آپ فرماتے میری وفاشار بیوی، تابعہ دار بیوی، قدم دے نال قدم ملان والی بیوی، ایک لمحے واسطے بھی پیشانی دے اوپر شکن ظاہر نہیں ہوئی۔ فرمایا خباب تو بہت اچھا عمل کر کے آیا ہے، میں تے میریاں بچیاں تیرے اس عمل تو بالکل راضی ہیں۔ اے لوگ سی جنہ دے بارے چ قرآن کہہ رہا ہے ایمان انہاں لوگاں دی طرح لے کے آؤ جس طرح وہ لوگ لے کے آئے، اس طرح ایمان لے کے آئے وہ لوگ۔ یہ کوئی ماڑی موٹی بات نہیں یار، بڑا سوکھا ہے کہ میں تو مسلمانہ دے گھر چ پیدا ہوئی ہاں، اسلام دی اہمیت دا سانو پتہ کوئی پتہ نہیں۔ یقین کرو پچھلے دنوں چ پتہ کی ہویا، کرتارپور راہداری کھلی دی ہے نا، تے جیو نیوز والے یہ سارا پراپوگنڈا نا پلان دے تحت ہوندا ہے، یہ سارے رپورٹر وغیرہ آ کے کھڑے ہو گئے، ایک بابا انڈیا چوں آندا ہے، ایک پاکستان چ، دونوں گلے ملدے نے، سارا سوشل میڈیا اتھے اکٹھا ہے،
ساری دنیا دکھا رہے ہو، بابے روندے نے کہندے جی کہ یہ 1947 جدو پاکستان بنیا ایک ادھر رہ گیا ایک ادھر آ گیا، ادھر آن والوں مجبوراً کلمہ پڑھنا پی گیا، معاذ اللہ بڑے بڑے گٹے تے گٹیا قسم دی سوچ تے جملے نے، اسلام دے اوپر نہ پسے پردہ تلوار چلائی جا رہی ہے، کہندے جی اس نو کلمہ پڑھنے پی گیا، وہ سکھ سی سکھ ہی رہ گیا، تے اج نا اے کرتارپور راہداری دی وجہ دے نال انہاں دے اندر یہ دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔ میں کہا عمران نو تمغہ نہیں دینا چاہیے، میرے رسول اللہ دا دین ادو بھی سچا سی، اج بھی سچا ہے، صبح قیامت بھی سچا ہے۔ او جڑا انڈیا دے اندر رہ گیا نا اس نو اپنے آپ تے ماتم کرنا چاہیے، پتہ کیوں؟ کہ اس نو ایمان دا او جڑا چراغ سی نصیب نہیں ہویا، نہیں نصیب ہویا، جڑا پاکستان چ آ گیا اس نو ہو گیا نصیب۔ تے رہی بات جنہ دے سینے چ درد ہے نا کہ اس نے پاکستان چ آ کے کلمہ پڑھیا، میں کہنا بابے نو اکیلا کیوں انڈیا چ بھیجنا، تو آپ بھی چلا جا، اسی کوئی دعوت دین گے سی۔ ساڈے بزرگاں نے کروڑاں تن اپنے کٹوا کے جوان بچیاں دریاواں چ چھلانگا لگا گئیاں، کنیاں دے اندر کود گئیاں، پھر پاکستان بنیا۔ اے کتے کمینے انگریز دے او کی نہ کتے انہاں دے پالتو انہاں دی کمائی تے پلنے والے اج باپ دادیاں دی قبر تے ٹانگ مار کے آکھن جی نہیں غلط ہویا، تو میں کہنا ظالمہ خاموش ہو جا، تیری گدی تو زبان کھینچ لائیں گی۔ ایک کرتارپور راہداری ساڑے اسلاف دیاں قربانیاں دے نال ظلم ہے، کل بھی ظلم سی آج بھی ظلم سی۔ قائد اعظم نو سمجھ نہیں سی یہ حد بندی کیوں کروائی گئی، کیوں کروائی گئی؟ علامہ اقبال نو پتہ نہیں سی؟ یارو کدی سوچو تے صحیح نا، لکھاں ماواں بہناں جڑیاں رہ گئیاں ہندوستان دے اندر، سکھاں تے ہندوؤں دے بچے جندیاں گزر گئیاں اس دنیا تو، سکھاں تے ہندوؤں دے بچے آج ظالم اٹھ کے طرح طرح دی زبان درازی کرن، کھان اسلام دا گان کفر دا، تے پھر ساڑے لگ دے کچھ نہیں لگ دے۔ اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، ناراض نہ ہونا، حقیقت یہ ہوئی ہے، کوئی پی ٹی آئی دا ہوئے نون دا ہوئے جدا مرضی ہوئے، جڑا پاکستان دے نال وفادار نہیں ہوئی اسلام دا لگدا ہی کاکھ نہیں۔ پاکستان بنیا اسلام دے نام تے بنیا، جڑا اسلام دا وفادار ہے وہ پاکستان دا بھی وفادار ہے، جڑا پاکستان دا وفادار ہے وہ اسلام دا بھی وفادار ہے۔ میں دسنا چاہنا کہ اے صرف اتھے ہی نہیں داستان رقم ہوئی جی کہ ایک بابے نو ادھروں ٹور دینا ایک ادھروں، میں تو انہوں اسلام دی تاریخ چو نکال کے دسنا، بہت بڑا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام دی تاریخ نو پڑھ کے دیکھو، چوتھے نمبر تے جس بندے نے کلمہ پڑھیا سی دا نام سعد بن ابی وقاص ہے، پڑھ کے دیکھ لینا، جس مرضی محقق کو لو بیٹھ کے تصدیق کروا لینا کہ چوتھے نمبر تے پہلا مسلمان کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے مردان دی ترتیب لگا رہے ہیں۔ دوسرا مسلمان کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک ترتیب یہ ہے کہ بچیاں جو حضرت علی نے، مردان جو حضرت ابو بکر نے۔ حضرت ابو بکر صدیق اسلام دے پہلے مومن، دوسرے مومن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، تیسرے اسلام دے اندر قدم رکھنے والے صحابی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے میں اپنے گھر دے اندر سو رہا ہے، حجِ اسلام آلل اعلان نہیں پھیلایا جا رہا، پسے پردہ خفیہ تبلیغ ہو رہی ہے۔ حضور کسے مقام تے بیٹھتے نا آہستہ آہستہ لوگاں نو مائل کر رہے نا، آلل اعلان تبلیغ اسلام نہیں ہو رہی، ابتدائی مراحل نے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے میں اپنے گھر دے اندر بیٹھا ہے، اچانک نا نیند دا غلبہ ہویا، میں لیٹیا تے سو گیا۔ آپ فرماندے جدو میں سو گیا نا تے میری بستی چے، میرے علاقے چے، محلے چے، بیبیاں چے، مرداں چے، ساریاں چے ایک بات بڑی مشہور سی کہ سعد بن ابی وقاص دا اپنی ماں دے نال لاڈ ہی بڑا تے میری ماں دا میرے نال لاڈ ہی بڑا۔ میں تھوڑے سارے ٹائم واسطے نظرہ تو اجل ہونا تے میری ماں نے بے چین ہو جانا، میں گھر چے داخل ہونا ماں نہ ملنا تے میں بے چین ہوں۔ حالانکہ ہر ماں تے بیٹے دا بڑا پیار ہوندا، لیکن کسے مقام تے جا کے مثالی پیار ملدا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے میں لیٹیا سو گیا، میری ماں نے لحاف لیا کے اوپر دے دیتا، چادر کہہ لو، ارزائی کہہ لو، آپ فرماندے لحاف لیا کے دے دیتا۔ میں نہ سو گیا تو کی دیکھنا ہے کہ ایک گہرا سمندر ہے، اس گہرے سمندر دی اندر نہ گپ اندھیرے دی اندر میں جا کے گر جانا ہے۔ فرماندے میں بڑی تگودو کرنا، بڑی محنت کرنا، ہاتھ پاؤں چلانا ہے، حتیٰ کہ ایک لمحہ ایسا آندا ہے کہ جدوں میں پوری کوشش کر کے پانی دی سطح تے آنا تے میں دیکھنا کہ چاند دی چاندنی ہے، تین لوگ کنارے تے کھڑے نے، پہلی ذات حضرت ابو بکر دی ہے، دوسری ذات حضرت علی دی ہے تے تیسری ذات زید بن حارث دی ہے۔
تے میں کہا ابو بکر یار مینوں بھی نکال. اس نے کہا محنت کر, تھوڑا سارا ہی ٹائم رہ گیا, کوشش کر, کنارہ نزدیک ہے, اللہ تینوں بھی انشاءاللہ ہدایت دے دے گا, آ جا. کہندے جدو ایک خواب دیکھیا نا, میں اٹھیا تو میں بے چین ہو گیا. عرب دے اندر کاہن بڑے ماہر مل جاندے سی, خواب دی تعبیر کرنے والے. آپ فرماندے نے کہ میں نہ اٹھیا بے چینی دے عالم چے, کدی دائیں کدی بائیں. ماں نے پوچھا ہاں بیٹا کی بات ہے, ساری داستان سامنے رکھ دیتی. بیٹا چھوڑ کے اس طرح دی خواب سنا رہے ہیں, نہ پریشان ہونے دی ضرورت نہیں. آپ فرماندے لیکن میں باہر نکلیا تو میں چلدا چلدا نا معصوم آمینہ سیدہ آمینہ دی چوکھڑ تک آ گیا. تے میں رسول پاک علیہ السلام دی بزم محفل سجی دیکھی. حضور بیٹھے نے, ابو بکر بیٹھے نے, حضرت علی بیٹھے نے, تے جناب زید بن حارث بیٹھے نے. میں قریب گیا, یا رسول اللہ میں رات نو اے سارا منظر دیکھ کے آیا, 3 لوگاں نو دیکھ کے آیا, تے میں نا انہاں نو نا کنارے تے پایا, تے خود میں گہرے پانی دے اندر گوتے کھا رہا سی. میرے حضور نے اگے ہاتھ بڑھایا, ہاتھ چ ہاتھ پکڑ کے آکھیا جی کہ ہون تینوں بھی اسی کنارے لگا لگے ہیں, پڑھ کلمہ ہو جا مسلمان. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے میں مشورہ نہیں کیتا, میں کلمہ پڑھیا, میں دائرہ اسلام ماں نال لاڈ بڑا سی لیکن مشورہ کوئی نہیں کیتا, میں دائرہ اسلام چ آ گیا. آپ فرماندے جدو کلمہ پڑھیا دائرہ اسلام چ آ گیا نا, ہن گرد و نواز چ تھوڑا تھوڑا چرچا ہونا شروع ہو گیا. باتاں ہوں لگ پئیاں کہ سعد نے کلمہ پڑھ لیا, آخر الزمان پیغمبر تے ایمان لے آئے, باپ دادے دے دین نو چھوڑ گیا, 365 بوتاں نو جھٹلانا شروع ہو گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نا بات چلدی چلدی میری ماں دے کنا تک پہنچی, میں نہیں دسی آپ ہی پہنچ گئی. بٹھا لیا, پترا جاننا نا کہ میں دنیا چ سب تو زیادہ بڑھ کے لاڈ تیرے نال کیتا ہے, تیرے بقیہ بھائی بھی ہے نا, لیکن تیرے نال میرا انوکھا لاڈ ہے. پترا 2 چیزاں نے, ایک سمت تیری ماں کھڑی ہے, دوسری سمت وہ کلمہ کھڑا ہے. کلمہ چھوڑ یا ماں چھوڑ, دونوں چو ایک چیز نو اپنا. شریعت اسلامیہ کی کہندی ہے, شریعت کہندی ہے کہ دین اسلام جدو قبول کر لو نا, ماں باپ کافر بھی ہون تے ادب تیرے تے لازم ہے, خدمت تیرے تے لازم ہے, کافر بھی ہون خدمت کری جا. ہاں دین اسلام تو منع کرن تے وہ باز نہیں آنا, وہ نہیں رکنا, نماز تو روکن تے وہ نہیں رکنا, یعنی شریعت دے تقاضے تو پورے کر. وہ کافر نہ, لیکن تو تے بیٹا نا, تو اپنے جڑے حقوق نہ پورے کری جا. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے میں اپنی ماں نو سمجھایا کہ ماں نہ بات اس طرح دی نہ کر, میں کلمہ کوئی چھوڑن واسطے نہیں پڑھیا, میں پکا ہو کے پڑھ لیا, میں نہیں چھوڑنا کلمہ, تے تو لہٰذا بات نو کچا کر تھوڑا. کہندے میری ماں سی نا ذرا عرب دی خاتون سی, طبیعت دی سخت سی, کہندی سعد سن بات, میں تیری ماں ہے, تو پتر ہے, میں تینوں انہاں ہتھاں دے نال پال پوس کے جوان کیتا ہے, یا کلمہ چھوڑ تے یا میں لگی ہاں قسم اٹھان. کہندے میں کہا ماں کیڑی قسم اٹھان لگی ہیں, دیان دے نال اٹھائیں. میری ماں نے کہا کہ سعد میں اس وقت تک روٹی نہیں کھانی جدو تک تو کلمہ نہیں چھوڑیں گا, روٹی نہیں کھانی. عرب دے اندر قسماں بڑیاں بڑیاں الٹیاں کھا لیتیاں جاندیاں سی. آپ فرماندے میری ماں نے قسم اٹھا لی کہ سعد میں اس وقت تک روٹی نہیں کھانی جس وقت تک تو کلمہ نہیں چھوڑیں گا. آپ فرماندے میں اٹھیا, بوجھل قدم لے کے نا نکل آیا, میں کسے نال کوئی بات نہیں کی تھی. میں آ کے بزم نور دے اندر بیٹھ گیا, حضور دا چہرہ دیکھنا, اپنے سینے دی پیاس نو بجھا لینا, میٹھیاں میٹھیاں نورانی باتاں سننیاں, ایمان نو تازگی بخشنی, گھر پلٹ جانا. 3 دن تے 3 راتاں گزر گئیاں, میری ماں نے ایک لقمہ روٹی دا نہیں کھادا. آپ فرماندے نا کہ میں آندے بھی ماں دا چہرہ دیکھنا, جاندے بھی دیکھنا, کوشش کرنی کہ ماں کھا لے کچھ, لیکن ماں کھانے نو تیار کوئی نہ. بائیاں نے بٹھا بٹھا کے سمجھانا بڑا لاڈ ہے, بڑا پیار ہے, ماں دی تو قسم نو جاننا ہے, توڑنے والی ہے کوئی نہ. تے لہٰذا تو خیال کر, خیال ایسا نہ ہوئے کہ تیری اس ضد دی وجہ تو ماں دنیا تو چلی جائے. آپ فرماندے نا میں کہا کہ نا میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. رشتہ دارہ نے, برادری نے, بستی نے بیٹھ بیٹھ کے پنچایت دے اندر بڑا سمجھایا, لیکن میں اٹل ہو گیا, میں نہیں جے چھوڑنا کلمہ. آپ فرماندے پھر ایک لمحہ ایسا آیا, میں رسول پاک دی بزم نور چوٹ کے آیا, آ کے دیکھا کہ میری ماں اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ بستر تے لیٹی ہے تو بدن تے بیٹھی مکھی نہیں اٹھا پا رہی. بھوک دی وجہ تو اتنی شدید حالت ہو چکی ہے, بدن تے بیٹھی مکھی نہیں اڑا, یعنی حرکت ہی ختم, ساکن وجود ہو گیا. آپ فرماندے نا کہ میں نا اپنی ماں دے نزدیک جا کے بیٹھا, میں کہا ماں بات اس طرح ہے کہ تیرا میرا بڑا لاڈ ہے, سارا زمانہ جاندا ہے,
تو میرے نال ٹوٹ کے پیار کرنی ہے، میں تیرے نال کرنا ہے۔ بات اس طرح کہ کلمہ میں پڑھ لیا ہے، قسم تو اٹھا لئیے تے ایک میری بھی بات سن دی جا، مینو اللہ دی عزت دی قسم، تو تے ایک جان دی قسم اٹھائی ہے نا، اگر تیرے ورگیاں 1000 ماواں آ کے کھڑیاں ہو جان، ایک تو بعد ایک ماں ایک قسم اٹھا اٹھا کے دنیا تو جان دی رے، میں 1000 ماواں قربان کر سکنا، اپنے نبی دا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اے صحابہ نے، میں اپنے نبی دا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے میں اٹھ کے چلیا، جوان ہو کے چلیا، پلٹ کے بھی نہیں دیکھیا، میں چلیا، جدو گرو بار قدم رکھیا نا تے دوبارہ پلٹ کے آیا نا تے بائیاں نے خوشخبری سنائی کہ سعد جدو تو چلا گیا نا تے ماں اٹھ کے بستر تے بیٹھی تے کہندی بیٹیو روٹی لے کے آؤ۔ کہندے اسی بڑے حیران ہوئے، آکھیا ماں تو تے قسم اٹھائی دیئے، آکھیا جی کہ تسی دیکھیا نہیں سعد دے تیور 10 رین ہے کہ کائنات فنا ہو سکتی ہے، سعد دے ایمان نو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ ایمان اتنا، ایمان اس طرح لے کے آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ ایک قرآن دا فیصلہ ہمیں تے نہیں نا، کائنات دے خدا نے اونا دی طرف اشارہ کر کے آکھیا کہ ایمان انہا طرح لے کے آؤ۔ میں کہا یار اگر سگی ماں دے سامنے پتر جبل استقامت بن کے کھڑا ہو سکتا ہے تے پاکستان بن جانے تو 70-73 سالاں بعد کوئی چول دا پتر ٹی وی تے بیٹھ کے آکھے جی اونا دونوں نال زیادتی ہوئی تے میں کہا تو جا کے سکھ بن جا، مجوسی بن جا، ہندو بن جا، اسلام نو تیری ضرورت ہی کوئی نہ، کوئی ضرورت نہیں۔ یہ اسلام ایک اپنا معیار رکھتا ہے، ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکرو ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو، یا اسلام کا نام نہ لو، یا چلن دی جا سیکھ لو، یا نام نہ لو، یار سدھے ہو گیا۔ یقین کر تو اسلام دے نال وفا کر کے دیکھ، اللہ پاک تینوں اتنا عطا کرے گا کہ تیری سوچ دا پیمانہ ٹوٹ جائے گا لیکن رحمت خدا بندی دا کنارہ نظر نہیں آئے گا، اتنا عطا کرے گا۔ بلکہ میں آخری بات کرنے دی طرف آیا، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، بعض محققین دے نزدیک یہ تابعی بزرگ نے، یہ بہت بڑے محدث گزرے نے، محدث وہ ہوندا جڑا حدیث دا ماہر ہوے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں نا فرض حج کر چکیا سی تے نفل حج واسطے جا رہا سی۔ ویسے زندگی دے اندر کتنے حج فرض نے؟ ایک حج فرض ہے تے بقیہ جتنے بھی کرے گا نفل حج ہون گے۔ وہ فرض کی دیتی ہے ہر بندے تے فرض نہیں، صاحب استطاعت تے فرض ہے، یعنی جد کو مال و دولت ہوئے، گھر بار چلدا پیا ہوئے تے او جا کے حج کر کے آنے جانے دا خرچہ پورا کر سکنے تے قادر ہوئے، او دے تے حج فرض ہے۔ میں بڑے سارے احباب ایسے جاننا ہے موٹی رقم بینک دے اندر پئی ہوندی ہے تے حضرت صاحب جی حج کیوں نہیں کر آندے؟ کہندے جی ہجے نا 2 بچیاں نے جوان ہو جان گیاں، انہاں دی شادی کراں گا، گھر انہاں دے روانہ کراں گا، رخصت کر کے پھر جاواں گا۔ دیکھو جس وقت صاحب استطاعت بندہ ہو جائے حج اس وقت فرض ہو جاندہ ہے۔ بچیاں تیریاں دی شادی جس خدا نے بچیاں دیتیاں وہ شادی بھی کروا دے گا، ادھے اندر پریشان ہونے دی ضرورت کوئی نہیں، مسئلہ اس وقت ادھے تے فٹ ہو جاندہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نفل حج کرنے واسطے جا رہا سی، ایک قافلے دے نال جا رہا سی، یہ آج کہ جہاز تے بیٹھنے ہاں ایک اڑان بردہ 2.5 گھنٹے تو بعد جا کے جدہ لا چھوڑتا نہیں، اس وقت اس طرح نہیں سی ہندہ، مہینوں سفر ہوندے سی، گھوڑیاں تے سفر ہونے، رستے چ کئی دفعہ گھوڑا انتقال بھی کر جاندہ سی، سواریاں بدلنے پیندیاں سی، کئی دفعہ پیدل لانگ مارچ ہوندے رہنا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نا کہ میں نے ایک قافلے دے نال سفر کردہ اگے نو جا رہا سی، ایک مقام ایسا آیا کہ بس شام شروع ہو رہی سی تے اسی نا کوفے دے قریب جا کے قیام کیتا، ان کوفے دے اندروں احرام تے ضروریات حج دا سامان خریدنا سی۔ آپ فرماندے بازار کوفہ چ میں تے میرے قافلے والے سارے ہی چلا گئے لیکن میرا دل بڑا بے چین ہے۔ آپ فرماندے نو سامان خرید دینا، میں انہاں دے نال جانا، مینوں کوئی چیز پسند ہی نہیں آ رہی، 300 دینار میری جیب دے اندر تھیلی لے کے اپنی جیب چ گھومنا پیا ہے۔ آپ فرماندے بڑی بے چینی، میں بڑا حیران ہویا کہ یار پیسے بھی ہے، ہر طرح دی آسائش بھی ہے تے کسی چیز دی ظاہر تے ٹینشن کوئی نہیں نظر آ رہی ہے لیکن میرا باطن کیوں اتنا بے چین ہے۔ آپ فرماندے نا میں دائیں بائیں آگے پیچھے بڑی غور و فکر کیتی، میرے سارے ساتھی سامان خرید چکے، میں بڑا پریشان ہویا تے انہوں نے کہا جی چل ان پلٹ کے خیمیاں چ چلیے، کہندے میں کہ تسی جاؤ میں آنا ہے، خیمے اسی ذرا شہر تو دور کر کے لگائے دے سی۔ آپ فرماندے میں انہوں نے کہا تسی جاؤ میں آنا ہے، تھوڑا ٹائم گزریا، میں بازار دے اندر نا گھومدا اپنی بے چینی نو ختم کرنے واسطے نا قریب ایک چشمہ سی، نہر سی،
اس سمت بڑھیا، وہ ذرا ویرانے دی اندر سی۔ آپ فرماتے جدوں میں چشمے وال نو گیا نا، نہر وال نو گیا، تو میں کی منظر دیکھنا ہے کہ ادھر نو جاننا ہے، تو میں ایک مردہ بینس نو اتھے مریا پایا کہ مردہ بینس اتھے گری پئی ہے۔ آپ فرماتے میں اس کے قریب تو گزر کے اگے بڑھیا، پھر پلٹ کے دیکھیا تو ایک بی بی یہ با پردہ، کدی دائیں دیکھ دیا، کدی بائیں، کدی اگے پیچھے۔ آپ فرماتے میں چھپ گیا، مینوں لگیا کہ مشکوک عورت ہے۔ فرماندے نا اس نے نا جدو دیکھیا کہ کوئی شخص اتنے موجود نہیں، جلدی دے نال نا کھنجر نکال لیا، اس مردہ بینس دا نا وجود کاٹیا، گوشت اتاریا، ایک تھیلے چ ڈالیا، تو اس نو بغل چ دبایا تے باغ کھڑی ہوئی۔ آپ فرماندے نا کہ میرے دل دے اندر ایک کھٹکا پیدا ہویا، انسان دی فطرت ہے، انسان پازیٹیو بعد وچ نیگیٹیو پہلا سوچدا، یعنی غلط پہلا تے صحیح بعد وچ سوچ۔ آپ فرماندے میرے دل چ کھٹکا پیدا ہویا، شاید کوئی ہوٹل چلاندی ہے، آن جان والے مسافراں نو کھانا کھلاندی ہے تے کتے مردے ہی نہ کھلا رہی ہوے۔ آپ فرماندے میں بھی تیزی دے نال نہ اس دے پیچھے گیا، حالانکہ اسلام دے اندر جاسوسی جائز نہیں۔ آپ فرماندے میں پھر بھی نہ بڑھیا کہ چلو حاجیاں دا بلا ہو جائے، جڑے مسافر نہ کتے زیادتی دا شکار نہ ہو جان۔ آپ فرماندے میں اگے نو بڑھیا تیزی دے نال نہ وہ گلی تے گلی دا موڑ مڑدی جا رہی ہے، میں بھی تیز تیز قدم پیچھے پیچھے۔ وہ آنن فانن نہ ایک بڑے سارے دروازے دے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی، لکڑی دا دروازہ ہے، عمارت ذرا بوسیدہ ہونا شروع ہو چکی ہے۔ آپ فرماندے اس دروازے دے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی، دونوں ہتھاں نال دروازہ کھٹکھٹایا، اس دا پھاٹک جدو کھلی آنا وہ بی بی اندر داخل ہو گئی۔ میں جلدی دے نال اگے بڑھیا تے ایک درس دے نال آنکھ لگا کے کان قریب کر کے کھڑا ہو گیا، میں دیکھا تے صحیح منظر کیسا ہے۔ آپ فرماندے نے کہ اندر 4 بچیاں نے، تے 4 بچیاں نے نا جلدی دے نال آکھیا ہاں اماں کی لے کے آئیاں کھان واسطے۔ آپ فرماندے نا کہ وہ بی بی رو پئی، چادر اتار دے نا، بڑی چادر اتار دے بغل چو تھیلا نکال کے کہندی بچی ہو بات اس طرح ہے، ہور تے کچھ نہیں لیا سکی، لیکن نبی دی شریعت اجازت دیندی ہے کہ جان جاری ہوئے نا تے جان بچان واسطے مردار کھا سکدی ہو، اس وجہ دے نال ایک مردہ جانور دا وجود ملی ہے تے میں لے آئی ہاں۔ آپ فرماندے جدو اتنی بات کی تھی نا میرے قدمہ نیچوں زمین نکل گئی، میں بھول گیا کہ میں جاسوس بن کے کھڑا ہے۔ میں جلدی دے نال دروازے تے دستک دیتی، کہندے میں دستک دے کے نا چیخو پکار کی تھی، اس نے کھول کے آکھیا ہاں تو کون آ؟ کہندے جی میں کہا جی کہ داستان کیسی ہے؟ مردہ بینس پئی سی، وجود کاٹ کے لے کے آئیاں، 4 بچیاں گھر دے اندر بھوک دا شکار نے، تو انہاں نو تو کھلانے تے مجبور کر رہی ہیں۔ کہندی جی کہ میں سید زادی ہوں، میں آل رسول ہاں، نسل بطول ہاں، سیدہ زہرہ دے چمن دا پھول ہاں۔ اے جڑیاں 4 بیٹیاں نے اے سید نے، تے سیدہ نو زکاة خیرات صدقات نہیں لگتے، میں کسی دے اگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتی، شریعت مینوں منع کر دی ہے، تے لہٰذا میں بڑی کوشش کیتی کہ کچھ نہ کچھ کر سکا لیکن نہیں کر سکی۔ میں مجبور ہو کے اس مردار دے وجود تو گوشت اتار کے لے کے آئی ہاں، آپ نہیں کھانا، لیکن جدو سامنے چھوٹیاں بچیاں روندیاں نظر آندیاں نا تو میرا سینہ چھلنی ہو جاندہ ہے۔ ایک قدرتی عمل ہے، ماں بھوک کاٹ لیندی ہے، بچیاں نو رجا کے سلاندی ہے۔ حضرت ابو علی سینہ فرماندے نے کہ مینوں ماں دی تے بچیاں دی محبت دا اندازہ اس رات ہو گیا کہ بائی اسی 4 بیٹھے دے سی، سیب 4 سی تے 5ویں ساڑی ماں سی، تے ماں کہندی پترو تسی سارے ہی کھا لو، مینوں تے بھوک ہی کوئی نہ۔ فرماندے مینوں اس دن ماں دی بچیاں دے نال محبت دا اندازہ ہو گیا، حالانکہ بھوک ماں نو بھی بڑی سی، لیکن اس نے کہا پترو تسی کھا لو، مینوں بھوک کوئی نہ۔ کہندے وہ 4 بچیاں، حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے کہ میں نا جیب چ ہاتھ ڈال لیا، 300 دینار دی تھیلی نکالی، ایک کل سفر دا سامان سی میرے کولوں۔ ہاں فرماندے 300 دینار دی تھیلی نکالی، میں اس بی بی دے ہاتھ تے رکھی تے تھیلا مردہ گوشت دا اٹھایا۔ میں کہا نا کسی دے نال نام لینے دی ضرورت نہیں، اتنی میں نہ صدقہ دے رہا، نہ خیرات دے رہا، نہ زکاة دے رہا، اے میں رسول دا امتیاں اپنے نبی دی آل نو چھوٹا سارا تحفہ دے رہا، تو قبول کر۔ آپ فرماندے نا اس بی بی نے قبول کر لیا۔ میں پلٹ کے نا تے اطمینان سینے چ لے کے این اطمینان قلب دے نال میں اپنے خیمے دی سمت آیا، آ کے خیمے چ بیٹھیا۔ صبح دا سورج طلوع ہویا، سارے حاجی اپنے کجاوے کس کے تیار ہو گئے، میں بھی کجاوا کس لیا۔ انہوں نے سمت ادھر دی کیتی تے میں ادھر دی، کہندے تو کدھر جا رہی ہیں؟ کہندے میں کہ میں حج تے نہیں جا رہی، تسی جاؤ۔
مینوں کوئی مجبوری بن گئی ہے، میں پلٹ کے جا رہی ہوں۔ آپ فرماندے انہوں نے بڑا اصرار کیتا کہ حقائق تو پردہ ہٹائے، حقیقت کی ہے، میں نہیں دسیا دوسیا۔ وہ حج کرنے واسطے روانہ ہو گئے، میں پلٹ کے آ گیا۔ آپ فرماندے ایک ایک قدم واپسی دا بڑی تکلیف دے نال گزاریا کہ یار گیا سی حج کرن تے حج کوئی نہیں ہویا، لیکن سینے نو یہ کہہ کے دل نو تسلی دیندا سی جڑا تو کام کر کے آیا باقی حجیاں دے حصے کوئی نہیں آیا، تو بھی بڑا کام کر کے آیا۔ آپ فرماندے میں پلٹ آیا، 6 مہینے گزر گئے، حاجیاں دے قافلے واپس آنا شروع ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے مینوں پتہ چلیا کہ میرے حاجی جڑے میرے نال قافلے چ جا رہے سونا چ بھی کچھ لوگ واپس آئے نا، میں ملن واسطے گیا۔ آج کل تے ٹی وی آن کرو تے حج دیکھنا شروع ہو جاؤ، اس وقت حاجی بڑے بے چینی دا شکار ہوندے رہے نا، جا کے داستانہ سننیاں کہ یار داستے صحیح مینا دے اندر کی کیتا، مزدلفہ کس طرح، جمرات کنج ہوئے، مطاف دے اندر چکر کس طرح لگائے، وہ جا کے داستانہ سندے سی۔ آپ فرماندے نا کہ میں نا چلا گیا انہاں حاجیاں دے کولوں، جدوں میں جا کے نا تے دستک دیتی، انہاں نے دروازہ کھولیا تے مینوں نا گکھان ہی پی گئی، کہندے کہ عبداللہ ہے محدث ہے تے بڑی جھوٹی بات کرنا ہے، سانو کہہ رہا سی کہ میں پلٹ کے جا رہی ہوں تے اوتھے مینا دے اندر بات ہی نہیں سی کسے دی سندا پیا، اگے جا رہا سی۔ کہندے کہ میرے تے ایک رنگ آئے تے دوسرا جائے، میں اس نو سمجھانا کہ یار نہیں بات اس طرح، میں واقعتاً نہیں گیا، میں پلٹ آیا سی۔ اس نے کہا چل میں نہیں پھر تیرے نال بات کرنی، تو مذاق چو باہر ہی نہیں آ رہا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے اس دروازہ بند کر لیا، اگلے حاجی کو گیا، اس نے کہا جی کہ میں تینوں جمرات دے اندر رمی کر دے ویکھیا ہے تے تو کس طرح کہہ رہا کہ نہیں گیا، خود سارے نظارے تک کہ میرے کو داستان سنن آ رہی ہیں۔ آپ فرماندے میں اس نو بھی بڑا سمجھایا کہ یار میں نہیں گیا، میں پلٹ کے آ گیا، میری مجبوری بن گئی، وہ بھی مننے نو کوئی تیار نہ۔ آپ فرماندے نے کہ ایک بہت بڑا محدث سی جڑا میرا ہم اثر سی، جس طرح میں مولوی ہاں کوئی اور مولوی ہوئے، میں محدث ہاں کوئی اور محدث ہوئے۔ آپ فرماندے وہ بھی ساڑھے قافلے چ شامل ہو کے گیا سی، زید بن اسلمی نامی۔ آپ فرماندے نے کہ میں نا ربی بن اسلمی نامی محدث۔ آپ فرماندے نے کہ میں نا اس کے دروازے تے پہنچیا، میں آخری یہ دروازہ رکھیا، میں دستک دیتی، اس آ کے دروازہ کھولیا تے بڑے غصے چ میرے وال دیکھیا، آکھیا کہ یار عبداللہ کس طرح دی ازمائش سے مبتلا کر کے چلا گیا سی، ریاض الجنہ دے اندر جدو نفل پڑھن لگے سی اوتھے تو مینوں اپنی تھیلی دیتی، تھیلی پیسیاں دی، اودے تو بعد یار تو ملیا ہی نہیں، گنبد خضرا چ دعا کردا نظر آیا سی، دوبارہ نظر ہی نہیں آیا، تے تو پلٹ کے چلا گیا، لے پھڑ اپنے پیسے۔ میں بڑی مشکل سنبھال کے لے کے آیا۔ آپ فرماتے اس نے تھیلی میرے دامن چ ڈالی، ہن میں اس نو تسلی دینا کہ یار میری کوئی نہیں، صفائیاں دینا سننے نو تیار کوئی نہ، میں تھیلی مجبور ہو کے لے کے پلٹ آیا، آ کے کھول کے کوئی نہ دیکھی، وہ کیفیت بدل گئی، ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا منزل اور آپ ہی مسافر ہوں میں۔ کہندے لبنا شروع ہو گیا کہ سچ کیے، حق کیے، پاکی کی ہے، ناپاکی کی ہے، لیکن سمجھ کوئی نہیں آ رہی۔ آپ فرماندے نا میں بڑی دعا کی تھی کہ مالکہ ایک ہی کہندے نا، اے مینوں جھوٹا کہندے نا، میں محدث ہو کے حدیث رسول دا حافظ ہو کے تے بلا جھوٹ بولنا سی، یا اللہ اے حقائق تو پردہ ہٹا، میرے دل نو بے چینی دے، اس کیفیت چو نکال، اطمینان دے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ آپ فرماتے میں ذکر خدا کردہ سو گیا، ادھر میں سو گیا، میری قسمت جاگی، مدینے والا محبوب آ گیا۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ آپ فرماندے حضور دی آمد ہوئی تے اس طرح دی آمد ہوئی کہ میں اکھاں گھٹ کے بند کر لیاں کتے کھول کے تے نظارہ ٹوٹ نہ جاوے، ٹوٹ کے خواب میری وچ مینوں ماہی ملیا تے گل وچ پا لیاں میں باواں، ڈر دے مارے اکھ نہ کھولنا کتے پھر نہ بچھڑ جاواں۔ آپ فرماندے میں نظارہ قائم کر لیا، جما لیا، ٹوٹے نہ۔ رسول پاک آئے، مسکرائے، نورانیت برا سما پیدا ہویا، ہر سمت نور دی بارش برسی۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا عبداللہ اور کتنے گواہ بھیجاں تے تینوں یقین آئے گا، اور کتنے گواہ بھیجاں تے تو یقین کریں گا کہ تیرا حج واقعتاً قبول ہو گیا ہے، تو حج کر کے آیا۔ تے عبداللہ پیسیاں دی تھیلی کھول کے گن لے، تو 3000 دینار دے کے آیا سی نا تے میں نا تینوں 6000 کر کے لوٹا رہا ہے، کھول کے گن لے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نا جدو آنکھ اگڑی نا میں تھیلی کھول لی،
گنی نورانی پیسے تے او 3000 دے بدلے 6000 میری تھیلی چ موجود سی. آپ فرماندے اللہ دی عزت دی قسم اس دن تو لے کے نا اج دن تک میں جتنی بھی زندگی گزاری ہے میں پہلا ایک حج کیتا دا سی تے ایک حج آل رسول تے قربان کر کے آیا سی تے اج دن تک میں 60 حج نفلی کر چکی ہاں. 60 حج نفلی کر چکی ہاں. کوئی وفات کر کے دیکھے دین مصطفیٰ دے نال دین کدی بھی ادار نہیں رکھتا, تیرا دامن کدی بھی خالی نہیں رہے گا. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نا کہ ایک فرضی حج ہے میرے کو تے 60 نفلی حج نے. میں 61 حج کر چکیا ہوں. دنیا تو چلا بھی جاواں نا تے مینوں کوئی دکھ نہیں, کوئی دکھ نہیں. میرے حضور دے غلاموں دین دے نال وفا کرو, مذاق نہ کرو. ساڈے علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ فرماندے نے نا اگر تو دین دے نال چل نہیں نہ سکدا تے دین دا مذاق بھی نہ اڑا. دین دا مذاق اے کہہ کہ میں کمزور ہاں, میں نکما ہے, میرے چ طاقت نہیں, میں نہیں چل سکدا, اے نا آ کے دین ہی غلط ہے تے معاذ اللہ انج نہیں تے انج ہونا چاہیے. پاکستان دی عدالت نے پچھلے دنوں چ ایک فیصلہ دیتا نا, آج شوہر نے طلاق دیتی بی بی نے, اس نے دوسرے دن نکاح کر لیا. امیر بخش نامی وہ شوہر, اس نے طلاق دیتی, اگلے دن اس دی بیوی نے جا کے نکاح کر لیا. اس نے جا کے کیس دائر کر دیتا اس تے شوہر تے کہ اے تے زنا کر رہے ہیں. تے جج نے یہ کہہ کہ نہیں اے بے قاعدہ نکاح ہے, زنا دی انہاں دے اوپر کوئی حد جاری نہیں ہوندی, بے قاعدہ نکاح ہے, زنا دی کوئی حد جاری, معاذ اللہ کوئی عدت دا تصور نہیں رہا. جج نے یہ کہہ کے تے کیس خارج کر دیتا. میں اس دے اوپر نا ایک لمبا کالم لکھ کے تے اپلوڈ کیتا. ایک صاحب نے نا مینوں اگوں پیغام دیتا, غامدی صاحب دا یہ خیال ہے. میں کہا جڑا مرضی خیال ہوئے, میں تینوں حدیثاں دی تے انبار لگا میں ذرا 2 قرآنی آیات دا حوالہ دے کے اگوں بات کیتی تے چپ ہو کے بہ گیا. جڑے گھر دے اندر بیٹھ کے شیخ الاسلام بندے ہیں نا پھر وہ غامدی دے چمچے بن کے رہ جاندے. میرے حضور دے غلاموں حقائق تو آشنائی حاصل کرو, دین مصطفیٰ دے وفادار بنو. ایسا نہ ہوئے کہ تو قبر دے اندر جاویں تے تیرے نبی دی آمد ہوئے, فرشتے آکھن اے کون ہے تے تو آکھے میرا نبی ہے, تے نبی آکھے جی تو دنیا دا ٹائم سی ادو کتھے سی تیرا نبی, ادو کتھے سی, تے تیرے کو جواب بھی کوئی نہ ہوئے. من ربو کا ما دینو کا حاضا تتکن تو فی حق کے حاضر رجول. قبر دے سوال تیاری کرو یار. آج ساوی نے کھلے راوی نے. واخر دعوانا آن الحمدللہ. سنتا ادا کر.